سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ خطاب بھی کیا اور اختتام بھی اسی مضمون پہ ہوا۔ حضرات، شمع رسالت کے پروانوں، قد افلح من تزکا، کائنات کی خالق نے سب سے پہلا جو کام بتایا جس کے اندر مومن کی کامیابی ہے، وہ کون سا کام ہے؟ تزکیہ نفس۔ کیا ہے؟ بولیے، تزکیہ۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا تحقیق وہ کامیاب ہے من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ احباب جی وقار، اس حوالہ سے میں نے پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر بڑی تفصیلاً گفتگو کی۔ آگے رب العالمین نے دوسرا کام، حضرات، جو کامیابی کی سند ہے، جو کامیابی کا سبب ہے بندہ مومن کے لیے، کس کے لیے؟ بولیے، بندہ مومن کے لیے، وہ ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، کائنات کے خالق کی یاد میں مصروف رہنا، یہ بندہ مومن کی کامیابی کا سبب ہے اور یہی ضمانت ہے۔ اینڈ پہ رب العالمین نے اس آیت کے اینڈ پہ فصلہ، اینڈ پہ یہ کہا وہ بھی کامیاب ہے جو دنیا کے اندر رہ کر نماز کی پابندی کرے گا، نماز ادا کرے گا۔ تو حضرات، شمع رسالت کے پروانوں، غالباً پچھلے جمعہ المبارک کے موقع پر گفتگو کرتے کرتے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اس پہ حضرات آخری جو میں نے بات عرض کی تھی، اس بندہ مومن کے نصیبوں کی بات کی تھی جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی۔ فرشتوں کو خدا نے کہہ دیا اس کا نامہ اعمال دیکھو، تو ملائکہ نے عرض کیا مالک اس کے نامہ اعمال میں کوئی عمل صالحہ نہیں۔ تو حضرات، شمع رسالت کے پروانوں، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگے، خدا نے کہا ٹھہر جاؤ۔ حضرات، شمع رسالت کے پروانوں، اب آگے والا جملہ سننا، اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات کا رب ملائکہ سے یہ فرمانے لگا، اس شخص نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ تہجد کے ٹائم اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ میں تھوڑی دیر سو لوں، پھر اٹھوں گا، پھر میں تہجد ادا کروں گا۔ پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ اے فرشتو، اس نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادہ کی وجہ سے میں نے اس کے گناہ معاف فرما۔ حضرات، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے۔ بہرحال اس جملے سے میری تقریر دا اختتام ہوا سی، رب کریم ہے۔ حضرات، یہ الفاظ اور یہ فیصلہ دستے نے کہ بندہ ایک قدم اٹھائے، اللہ دی رحمت دوڑ کے استقبال کر دی۔ دوستان گرامی قدر، شمع رسالت پروانوں، ذرا غور کرنا، میں جو اب جملہ کہنے لگا ہوں وہ بڑا کمال کا جملہ ہے۔ صرف یہ ارادہ کیا کہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں، پھر اٹھ کر میں خدا کو سجدہ بھی کروں گا، اللہ کی عبادت بھی کروں گا، ذکر و فکر بھی کروں گا۔ حضرات، فقط ارادہ کیا، ارادہ پہ عمل نہ کر سکا، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اب جملے کی طرف غور کرنا، اور یہ آپ سب کو پتا ہے، جس کے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا ہے، جو حضور کی ختم نبوت کو ماننے والا ہے، وہ نیکی کا ارادہ کر لے، اگر جان بوجھ کر وہ سستی نہ کرے گا، ویسے حضرات اس ارادے کے اوپر عمل نہ کر پائے تو میرے آقا سے خدا کا وعدہ ہے، کملی والے جیڑا تیرا نوکر نیکی دا ارادہ کرے گا، اگر وہ سرے نامی چڑھا سکے، سونیا تیری نسبت دا صدقہ انہوں میں ثواب عطا فرما۔ نہیں، کھل کے کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور قبلہ علامہ عطا اللہ جلالی صاحب تشریف لے آئے، خوش آمدید۔ پھر میں مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سننا، ہون میں جڑی گل کرن لگا، آؤ امام الانبیاء دی غلامی دا بڑا گلے وی ڈالن والے ہو، جڑا ارادہ کرے او دے جتنا کرم ہے، تے جڑا ذکر کرن والا ہے، اس پوائنٹ وال غور کرنا ہے۔ ارے جیڑا مومن صرف نیکی دا ارادہ کرے، ارے میں قرآن دی تلاوت کرانگا پھر نہ کر پائے، اب آبے جی وقار او دے واسطے اللہ دی رحمت چھم چھم برس دیئے، تے جڑا قرآن پڑھن والا ہے۔ ذرا غور کرنا میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت پروانو، جیڑا اپنی زبانوں اللہ دی یاد دی اندر تر رکھن والا ہے، او دیتے کتنا کرم ہوئے گا۔ ارے جیڑا اللہ دی توحید دا تذکرہ کرن والا ہے، آؤ میں ایک حسین داستان آپ دی بارگاہ پیش کرن لگا ہوا۔ دوستان گرامی قدر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، لوگو یہ تو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نے جنہاں نو رب العالمین نے سمندر دیاں لہراں میں ڈوبن نہیں دیتا،
حضرات موسیٰ علیہ السلام نے اے نبیاں میں جو نبی ہے جنہاں نے فرعون نے اکھاں چکھاں پا کے اللہ دی توحید دا ترانہ پڑھے ہے اے نبیاں میں جو نبی نے جنہاں نے رب العالمین ڈائریکٹ گفتگو فرمائی قاضی خالد سے انہاں دا بڑا مقام ہے اب آپ وقار حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سفر کر رہے ہیں لوگوں علماء نے لکھے ہے اب آپ وقار گل ولی خان میرا شہزادہ اگے ہونا ہے تھوڑا جینا ذرا ایکٹیو ہو کے سارے بیٹھو مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ ذرا غور کرنا ہے میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر تے جا رہے ہیں آپ نے دوران سفر کی ویکھے ہے آپ نے ویکھے ہے ایک ضعیف العمر آدمی ایک وہ دھیڑ عمر والا شخص حضرات بزرگی دی عمر ہے اب آپ جی وقار او دے سر دیوال سوید نے انہیں کی کیتا ہے او دے سامنے آگ جا رہی ہے او آگ دی پوجا پیا کردہ ہے او دے گلے دے اندر زنار محدثین نے لکھے ہے موسیٰ علیہ السلام نے جدو او دی پوزیشن میں کیے نا انہوں شرک کرنیاں وکھے ہے حضرات اللہ دا نبی روک گیا ہے اللہ والے ہوندے ہی ہونے ارے جڑے غلط کام ویکھن تے منع کرنے واسطے روک جاندے لوگوں توجہ کرنا آج ساڑھے اندر تبلیغ دا جذبہ ختم ہو گیا ہے حضرات اساں کدی کوشش نہیں کی تھی اگر ساڑھے خاندان میں کوئی شراب پین ہے اسی ان منع کریے میرے دوست شراب نہ پیوے اگر جڑا شراب پیوے او دا ظاہر باطن پلیت ہو جاندہ ہے میرے آقا نال پیار کرن والے ہو غیرت مند مومنو ساڑھے ایمان اتنے کمزور ہو گئے نے ارے ساڑھے علم دے اندر ہوندہ ہے ارے فلاں آدمی رشوت دا لین دین کردہ ہے لیکن اساں کدی ہمت نہیں کی تھی ان کہنا نہ اے ظلم کرے اگر اسنین دا نانا فرما گیا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار رشوت لین والا رشوت دلوان والا ارے دونوں کتھے جان گے جہنم دی آگ بھی جان گے اے تاجدار ختم نبوت دا فرمانے غیرت مند مومنوں ساڑھے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ساڑھے اندر تبلیغ دا جذبہ ختم ہو گیا میرے سمیت ارے کتنے لوگ نے جڑے عیسائیاں نو ارے توحید دا درس دیندے ہون جڑے کسی یہودی نو مل کے ارے دین دی دعوت دیندے ہون لوگو لیکن آؤ جڑے اللہ والے نا انہاں دی ساری زندگی انجی گزر دیئے جتھے وہ گناہ ویندے نے اتھے وہ نیکی دا پرچار کر دے آپ جی وقار غور کرنا میرے مسلمان بھائیو شمع رسالت پروانو حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے نے توجہ آپ رکے نے آپ اس بابے نو آندے نے تینوں کتنی ارے عمر ہو گئی ہے آگ دی پوجا کر دیا ان لوگوں غور کرنا آپ نے فرمایا آگ دی پرستش کرن والے ارے آگ دی عبادت کرن والے ارے کتنی زندگی گزر گئی کتنے سال ہو گئے نے وہ جڑا بابا سینہ قاضی خالد میرا بیٹا انہیں کیا جی 490 سال ہو گئے نے کتنے سال بولو 490 سال او کائنات والے ہو جدو اس ورے بابے نے اس ضعیف العمر شخص نے اس دیڑ عمر والے شخص نے اتنا کیا ہے میں نو 490 سال ہو گئے نے میں آگ دی پوجا پیا کرنا اس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ازے بھی وقت دی آ جا اللہ دی رحمت تیرا استقبال لوگوں توجہ کرنا آپ نے فرمایا جہنم دی آگ تو بچ جائے گا اگر شرک چھوڑ دے گا اگر اللہ دی توحید دے ایمان لے آوے گا اگر اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرے گا جناب موسیٰ کلیم نے کہا تیری قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی حضرات توجہ کرنا ان لوگوں توجہ کرو گے تو بڑا مزہ آئے گا نسوانا سے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص نو اس مشرک نو اس کافر نو ارے توحید دی دعوت دیتی ہے اس دور دے دین دی دعوت دیتی ہے حضرات وہ جڑا ضعیف العمر کافر ہے نا وہ پتہ ہے کیا آندہ جی اتنی عمر ہو گئی میں شرک کر دیا ارے اپنی جان تے ظلم کر دیا اتنا عرصہ گزر گیا ہے آندہ جی اے دسو توڑا رب من قبول بھی کرے گا کہ نہیں
اس جملے وال غور کرنا ہے. اوے تیری میری عمر دے 30-40 سال 50-60 سال تو تے میں اتنے عرصے دے اندر گناہ خطاواں کریے. ارے شیطان دے آکھے لا کے مایوس ہو جانے کدی پلٹے نہیں. اللہ دی رحمت دا دروازہ کدی کٹکھٹایا نہیں. ہن او جڑا ارے مشرک 490 سال ہو گئے وہ موسیٰ علیہ السلام نو آندا جی اگر میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں اللہ دی توحید نو مان لواں کیا تہاڈا رب قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، تیرا استقبال کرنا میرے مولا کی رحمت. کمال ایک دفعہ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. اب لوگو اب کیا ہوا؟ آجی مختار سندھ سے ارے لوگو اس انسان کے نصیبوں کو میرا سلام. ارے جس کو دین کی دعوت دینے والا اللہ کا نبی ہے، ارے اللہ کا نبی ہے، ارے اس کے مقدر کو میرا سلام. ارے میاں سرور صاحب جس سے گفتگو کرنے والا کائنات کا خدا ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب کریم ہے، میرا رب رحمان ہے، کلمہ پڑھنا تیرا کام، تیرا استقبال کرنا میرے مولا کی رحمت کا کام. ہن ہویا کہ آؤ توجہ کرنا مچل جاؤ گے میرے مسلمان بھائیو. جدو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ضمانت دینا ماں کلمہ پڑھ تیرے جسم نو جہنم دی آگ نہیں جلائے گی. ارے تو جہنم وال نہیں تو جنت وال جائے گا. حضرات انہیں پھر کیا جی پھر میں اپنا کلمہ پڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. نہیں اچھی آواز نہ کھو سبحان اللہ. ہن غور کرنا ایتھوں ذہن حاضر رکھنا ہے. او دی زبان تے موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ جاری ہویا. او دے گلے وچ حضرت موسیٰ دی غلامی دا پٹا آیا. انہیں پڑھیا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی رسول نے ارے 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 استقلال آباد والو جب اس کے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹا آیا لکھنے والوں نے لکھا اللہ اکبر. اس نے اسی خوشی میں اللہ اکبر چیخ لگائی. اللہ کی قسم موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے سامنے اس کے جسم سے روح پرواز کر گئی. ارے روح پرواز کر گئی. ارے ارے موت کا جام اس نے پی لیا. کہتے ہیں سامنے ڈیڈ باڈی پڑی تھی. ہاتھ غیبی سے آواز کلیم اب اس کو غسل بھی خود دو. لوگوں توجہ چاہتا ہوں اللہ کے نبی نے اسے غسل دیا، اسے کفن پہنایا، ارے جنازہ خود پڑھایا. جب قبر کے حوالے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے لوگوں میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا ذرا رات سے پردہ اٹھا کر اتنا تو بتا دو اب قبر کے اندر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. او قانونی والو اللہ نے کلیم سے کہہ دیا موسیٰ کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے اس کو جنت کی پوشاک پہنا دی. نہیں میں یہ دوبارہ پڑھنے لگا ہوں. ارے تقریر کی چمک کے لیے نہیں لوگوں میں نے خطاب کا آغاز یہاں سے کیا. ارے جو ارادہ اچھے عمل کا کرے ارے اللہ اکبر وہ پایا تکمیل تک نہ بھی نہ پہنچا سکے اللہ اسے بھی ثواب عطا کر دیتا ہے. فقط ارادہ کرنے والے پہ اتنا کرم ہے جو خدا کا نام لینے والا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو اللہ کی یاد میں مست رہنے والا ہے. اب سنو میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں ہوا کیا ہم چل جائیں گے. حضرت موسیٰ سے اللہ کہتا ہے اے کلیم ہم نے اس کی قبر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے، ہم نے اسے جنت کی پوشاک پہنا دی ہے. اب غور کرو 490 سال اسے گزر گئے. ارے پوری زندگی شرک کے اندر، ظلموں کے اندر، ارے کفر کے اندر اپنی جان پہ ظلم کرتے ہوئے 490 سال کا عرصہ ایک طرف اس کی زبان پہ فقط نبی کا کلمہ ایک دفعہ یا خدا کا کرم دے. کھل کے کہا دو سبحان اللہ. ہون توجہ کرنی ہے حضور دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو حضرات.
جنہوں موسیٰ دا کلمہ نصیب ہو جائے ہائے ہائے جنہوں موسیٰ علیہ السلام دا ہوئے گناہگار ہوئے خطاکار اللہ اکبر او دیتے کرم میں انج لفظ بولنا گا جنہوں فقط نبی دا کلمہ نصیب ہوئے او دیتے کرم تے جنہوں نبیاں دے نبی دا کلمہ پڑھ اس جملے وال غور کرو ارے جنہوں فقط نبی دا کلمہ نصیب ہوئے انہوں جنت دی پوشاک او دے 490 سال دے گناہ رب العالمین معاف فرما دے وے او دی قبر جنت دا باغ بن دے او دے واسطے رحمت دے دروازے کھل جان غیرت مند مومنوں اسی فقط نبی دا کلمہ نہیں پڑھ دے اسی نبیاں دے نبی کمال آپ دا ماحول میرے آقا نال وفاواں گن والے ہو مصطفیٰ کریم دے غلام بیٹھے ہو اب آپ جی وقار کدی مایوس نہیں ہونا بلکہ میں نے آج ہی پڑھا ارے کیا پڑھا شیطان نے اللہ سے کہا ارے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا سوائے مخلصین کے حضرات جب تک شیطان کہنے لگا جب تک بندہ زندہ رہے گا میں اسے گمراہ کرتا رہوں گا اللہ نے کہا میرا بھی اعلان سن لے جب بھی میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کرتا رہوں گا پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں حضرات توجہ کرنا یہ چھوڑ میں جڑی داستان پڑھا لگا بڑی کمال والی داستان ہے لوگو میرے آقا نال محبت کرنے والے ہو ساڑھے گلے وچ حضور دی غلامی دا بٹا ہے اب آبے دی وقار شمع رسالت دے پروانوں میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر دیا قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى میں اتھے ایک بات نال اٹیچ کرن لگا میں داستان سنائیے ادھا رزلٹ میں دینا بہت کمال دا تزکیہ نفس دا پہلا جڑا طریقہ ہے وہ وے اللہ دا ذکر اللہ دی یاد قد افلح من تزکا تزکیہ نفس دے اگے کیے وذکر اسم ربی اللہ دا ذکر ایڑی داستان سنائی کمال اے دے رزلٹ وے خدا کا بندہ نام بھی لے اور کسی مرد کامل کی نظر بھی پڑے بہت توجہ کسی مرد مومن کی نظر پڑے کسی کامل مومن کی میت نصیب ہو جائے پھر خدا کی قسم وقتوں کا ستارہ اتنے عروج پہ چلا جاتا ہے کہ کوئی ماں کا لال اس کے مقدر کا مقابلہ نہیں کر پاتا 490 سال گزر چکے تھے اس گناہگار کو شرک کرتے ہوئے لیکن جب وقت کے نبی کی میت نصیب ہوئی موسیٰ کی نظر پڑی اس کی تقدیر بدل گئی جن کو کلیم کی قربت ملے ان کی تقدیر بدل جاتی ہے جن کو حبیب کی قربت آؤں توجہ کرنا حضور دے غلاموں میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں حضرات میرے نبی سے پیار کرنے والوں یہاں پہ میں پہلے قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں ذرا توجہ کرنا یہ مضمون ذرا ٹف سا ہے توجہ کریں گے تو آپ کو بڑی جلد سمجھ آ جائے گی اللہ نے ایک مقام پہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یوں بیان کیا خدا کا رب ارے خدا کائنات کا خدا کہنے لگا اللہ فرمانے لگا ہو کائنات والو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اب توجہ ادھر توجہ کرنی ہے اللہ نے میٹھے محمد کی آمد کا مقصد کیا بیان کیا خدا کہنے لگا میں نے محبوب کو آمنہ کی گود میں اس لیے بھیجا میرا جو محبوب ہے ارے یہ قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے ارے یہ علم و حکمت کا درس دے آگے رب کہتا ہے او دنیا والو میں نے اپنے محبوب کو کائنات میں اس لیے بھیجا وَيُزَكِّيهِمْ محمد کی نظر پڑتی جائے لوگوں کے دل صاف ہوتے نہیں انج نہیں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اب بہت توجہ میں اسی پہ میں نے آج بولنا ہے
تزکیہ نفس کے بعد یاد خدا، اور حضرات یہ عام ترین چیز ضرورت ہے کسی کامل مرد کی معیت، کامل مومن کی معیت، کسی مرد کامل کی نظر کرم. احباب جی بکار، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ، کتاب کی تعلیم، علم و حکمت کی تعلیم. حضرات توجہ، قرآن کے بعد اور کسی چیز کی ضرورت نہ تھی، لیکن خدا نے وَيُزَكِّيهِمْ یہ لفظ ارشاد فرما کر دنیا کو بتا دیا، جہاں پہ میرا محبوب قرآن کی تعلیم دے گا وہاں میرا محبوب جب نظر ڈالے گا پھر کیا ہوگا؟ ابو بکر صدیق اکبر بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ اللہ میرے نبی نال پیار کرن والے ہو، اس واسطے اسی کہنے ہونے ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے. ہن چہرے تے مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، ذرا جھوم کے پڑھنا ہے. حسین دے نانے دے نوکرو، کملی والے دے غلاموں مل کے پڑھنا ہے. ادھے تے میں بڑی اعلیٰ داستان ٹائم دی نزاکت دا خیال کردیاں پیش کراں گا. ابابے جی وقار محبت نہ پڑھنا ہے. ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے. ارے وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی تقدیر نہیں بدل سکتے، میٹھے محمد تقدیریں نہیں بدل سکتے، میں نے کہا محترم تو نے قرآن پڑھا نہیں. کاش تو عشق رسول کی اینک لگا کر قرآن پڑھتا، تجھے یہ نظر آتا. وَيُزَكِّيهِمْ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، میرے محبوب کی نظریں پڑھتی جائیں گی، لوگوں کی تقدیریں بدلتی جائیں گی. آئے ہائے ہر برائی کو دیا دیس نکالا. ذرا بولو بولو بول کے پڑھنا ہے. ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا. جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا. جس نے اللہ 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 آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا. جس نے آدمیت کو، کمال ماحول، آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا. جس نے آؤ میرے مسلمان بھائیو، حضور دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو. اے دیتے میں ایک داستان بیان کرن لگا ماں. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ازدے تک میرے نبی دا کلمہ نہیں سی پڑھیا. حضرت فضالہ انہاں کافراں وچوں سانے دے غور کرنا، بعد بھی صحابی رسول بنے لے. ارے بعد چنہ دی گلے نبی دی غلامی دا پٹا آیا ہے. لیکن میں جڑی داستان سنان لگا حضرات بڑی کمال والی داستان ہے. آپ انہاں کافراں وچوں سن، ارے جنہ دے دل دے اندر اے سی کہ اسا محمد نو قتل کرنا ہے. استغفر اللہ. کچھ کافروں نے جنہ ساڈے نبی نو پتھر مارے، جنہ ساڈے نبی دیاں پیراں میں کنڈے وچھائے، جنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن تے اوجریاں رکھوائیاں. لیکن کافراں وچوں کچھ کافر انج دی وی سن جنہاں دا ارادہ سی اسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قتل کرنا ہے. انہاں کافراں وچوں حضرت فضالہ بھی سن. آپ دی ارے اے ہمیشہ ارے پوری خواہش، پورا ارادہ کہ میں محمد بن عبداللہ دا سر تن تو جدا کرنا ہے. لیکن حضرت فضالہ نو اے نہیں سی پتا رب محبوب دی کنڈ نہیں لگنی. آؤ لوگو توجہ کرنا، تو ان بڑا مزہ آئے گا. ایک کھل کے کہہ دو سبحان. آؤ ان توجہ، شمع رسالت دے پروانوں ایک دن کی ہویا ہے حضرت فضالہ نے خنجر لیا ہے. آپ نے حضرات ارادہ قتل رسول کیتا ہے. آپ آگے نے حضرت فضالہ بیت اللہ شریف کو آگے کھڑے ہو گئے نے، ایک نکر تے کھڑے ہو گئے نے. ان ارادہ کیتا ہے جدوں مصطفیٰ کریم آن گے کعبے دا طواف کرن گے میں قاتلانہ حملہ کراں گا. ارے انہاں دی شمع حیات گل ہو جائے گی. لیکن ان اے نہیں سی نہ پتا رزلٹ کی نکلنا ہے. حضرات توجہ کرنا، حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت کفر دے اندر آپ نے حضرات ارے
ارادہ کیتا ہے تے بیت اللہ دی نکر دے نزدیک آ کے ایک سائیڈ دے کھڑے ہو گئے نے تھوڑی دیر گزری ہے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے میرا باخبر نبی تشریف لے آیا تاجدار ختم نبوت تشریف لے آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو تشریف لے آئے نا حضور کعبے دا طواف شروع کرن لگے نے تے میرے آقا دیاں نگاہاں فضالہ دے چہرے تے پے گئے لوگوں توجہ تو میں حضرات میرے آقا نال پیار کرن والے ہو ان حضور دیاں نگاہاں فضالہ دے چہرے تے پیاں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضالہ نو مخاطب کر کے آندے نے او فضالہ کیا از وقت نہیں آیا کہ تو دین قبول کرے حضرات توجہ کرنا ایدے توجہ کرنی ہے میرا بیٹا شہزادیوں نوجوانوں ان میرے آقا دیاں نگاہاں وَيُزَكِّيهِمْ دا منظر ویکھنا ہے اب آبے جی وقار میرے آقا دی نظر پہ فضالہ دے چہرے دے اب آبے جی وقار حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور آنے نے فضالہ میری خواہش ہے وے تیرا جسم جہنم دی آگ تو بچ جائے ارے تو جہنم وچ نہ جلے اتنی گل کر کے میرے آقا نے کیا اب جملہ سنو لوگو مصطفیٰ کریم نے اپنا ہاتھ فضالہ کے سینے پر رکھ دیا جب میرے نبی نے ید اللہ والا ہاتھ فضالہ کی چھاتی پہ رکھا فضالہ تیرے مقدر کو سلام ابھی تو نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تیرے لیے محمد کے دل میں اتنا پیار ہے لوگوں توجہ چاہتا ہوں ابھی تک حالت کفر میں تھے اب میرے نبی نے کیا اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ کے سینے پر رکھا حضور نے فضالہ کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ارے پھر دعا کیا گی عرض کیا اللہم اذہب الغلہ مولا میں محمد تیرا محبوب ہوں مولا میری خواہش یہ ہے فضالہ کے دل میں فضالہ کے سینہ میں جتنا اسلام کا بغض ہے اس بغض کو نکال دو اللہ اللہ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اب غور کرنا میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں ارے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں میں پھر عرض کرنے لگا ہوں یہاں میں عقیدہ بھی پڑھوں گا آپ کو بڑا مزہ آئے گا لوگوں پہلے میرے نبی نے فضالہ کے سینے پہ ہاتھ رکھا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ کے سینے پہ ہے پھر میرے آقا نے دعا کیا مانگی اے الہ العالمین اے کائنات کے رب فضالہ کے دل کے اندر جتنا اسلام کا بغض ہے جی دین کی جتنی نفرت ہے مولا اس نفرت کو نکال دو اس کو دورت کو نکال دو اور سر کو دبا لو مجھے یہ کہنے دو ہدایت دینے والا اللہ میرا نبی ڈائریکٹ بھی کہہ دیتے میرے آقا کی دعا پھر بھی قبول ہو جانی تھی لیکن سنو مصطفیٰ کریم نے ارے دعا کس ماحول میں مانگی ارے فضالہ کے لیے ہدایت کی دعا میرے آقا نے اس ماحول میں مانگی پہلے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا ارے میں کہاں سے ہمت لاؤں جہاں پہ ید اللہ والا ہاتھ آ جائے وہاں پہ پھر رحمت نازل ہوا کر لوگوں میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو اب آپ جی وقار حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دل تے اثر ہو گئے آندے نے سونیا میں نے اپنا کلمہ پڑھو آندے نے میں نے اپنا حالانکہ خنجر لے کے آئے ارے میرے نبی دے قتل دا ارادہ لے کے آئے جدوں مصطفیٰ دیاں نظراں پیاں میرے آقا دی میت نصیب ہوئی میرے نبی تو وڈا تے پھر کامل مرد ہے ہی کوئی نہیں آئے ہوئے لوگوں توجہ کرنا غیرت مند لوگوں کاٹارے ختم نبوت دی نظر پئی حضور دیاں جدوں نگاہاں پیاں میرے آقا دی قربت نصیب ہوئی حضرت فضالہ دی زندگی بدل گئی ارے تقدیر بدل گئی ستے نصیب جا کے اندر سونے میں اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ لوگوں جدو حضرت فضالہ نے کہ سونے میرا اپنا کلمہ پڑھو اور میرے آقا نے کلمہ پڑھایا اب آپ جی وقار گرے قدموں پہ اور قربان ہو گئے پڑھا کلمہ تو مسلمان ہو گئے حضرت فضالہ ہن کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی تقدیر رب العالمین نے بدلی ہے پر یہ رب العالمین نے فضالہ دی تقدیر محبوب دی دعا دا صدقہ بدلی ہے اب آپ جی وقار حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کہہ دو رضی اللہ میرا اصل مضمون رہ نہ جائے
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کو یاد کیا، فصلہ پھر نماز پڑھی. کیا پڑھا؟ اونچی آواز سے بولو، کیا؟ نماز. ادھر غور کرنا ہے، توجہ. میں اب جو جملہ کہنے لگوں بڑا قیمتی جملہ ہے. دوستان گرامی قدر، شمع رسالت کے پروانوں، تزکیہ نفس کے لیے کسی کامل مومن مرد کی میت کا نصیب ہونا بہت ضروری ہے. اب حضرت فضالہ، آپ پہ حضور کی نظر پڑی، سرکار کی میت نصیب ہوئی. پتہ ہے فضالہ کی آنکھیں، سوچ، فکر کتنی پاک ہوئی. بتاؤں طہارت کا لیول دیکھو. حضرت فضالہ جدو حالت کفر ہوئی سن، آپ دے ایک کافرہ عورت نہ نجائز تعلقات سن. محدثین لکھتے ہیں جب تک حضور دا کلمہ نہیں سی پڑھیا، ایک کافرہ بی بی او دن آپ دے نجائز تعلقات سن. کلمہ پڑھنے تو بعد آپ جدوں بیت اللہ شریف دا طواف کرنے واسطے حرم پاک چوندے سن، جس رستے چو آپ گزر دے سن، اس رستے وچ اس خاتون دا گھر سی، اس کافرہ عورت دا گھر سی. ہن بہت توجہ کرنی ہے تو سمجھ بھی آئے گی اور محظوظ بھی ہوگی. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے، کعبے دا طواف کیتا، واپس جا رہے نے. اوہی خاتون بی بی عورت کافرہ وہ اپنے گھر دے دروازے چ کھڑی، انہیں ویکھیا کہ فضالہ جا رہے ہیں. حضرات اس کافرہ بی بی نے حضرت فضالہ نو آواز دیتی ہے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نظر چاہ کے او دیوال ویکھے ہی نہیں. ایتھون توجہ کرنی ہے، ویکھے ہی نہیں، نظر اٹھائی نہیں. وہ کافرہ عورت اب آبے جی وقار فضالہ نو آوازاں دے رہی ہے. حضرت فضالہ نظر اٹھا کے او دیوال ویکھ نہیں رہے. پہلا آخر کی ہویا ہے، اب آبے جی وقار وہ عورت آن دیئے فضالہ کی بنے اگے تیرے میرے نال نجائز مراسم سن، تیرے میرے نال نجائز تعلقات سن. لوگوں غور کرنا، انہاں جملے اول غور کرنا. میری پوری تقریر ایک پاسے ہے، داستان ایک پاسے ہوئے. وہ کافرہ عورت وہ بی بی پتہ خاتون کیاں دی فضالہ کی بنے اگے تیرے میرے نال نجائز تعلقات سن. ہن تو اکھ چاہ کے ویندے ہی نے. اترے حضرت فضالہ نے فرمایا آپ نے نظرانی چاہیاں اس عورت وال ویکھیا نہیں، نگاہاں جھکیاں نے. اس پوائنٹ وال غور کرنا ہے. ہن نظر کنج اٹھ دی نظرانو پاک حسین دے نانے نے کیتا. حضرات ظاہر نو پاک کملی والے نے فرمایا فضالہ دا پاتن میرے آقا نے پاک کیتا ہے. او خیرت مند لوگو، میرے آقا نال وفاواں کرن والے ہو. ہن نظراں کنج اٹھ دیاں؟ ارے نظراں نہیں اٹھائیاں، نظراں زمین تے نے. ایدے توجہ کرنا، حضرت فضالہ دیاں نگاہاں جھکیاں نے. ارے آپ نگاہاں زمین تے رکھ کے جھکا کے آندے نے اے کافرہ بی بی میں اس نبی دا کلمہ پڑھایا جس نبی دی شریعت دے اندر غیر محرم عورت وال ایک آنکھ ویکھنا وی ارے جائز نہیں. ایتھے توجہ ایک باری کھل کے کہہ دو سبحان اللہ. ذرا پوائنٹ وال غور کرو، نعرہ مارو نہ مارو کوئی مسئلہ نہیں. ذرا اس پیغام وال غور کرنا ہے. حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پتہ کیاں دے لے اے کافرہ بی بی میں مٹھے محمد دا کلمہ پڑھایا، میرے گلے وچ حضور دی غلامی دا پٹ ہے. میں جنہاں دا کلمہ پڑھیا ہے انہاں دی شریعت دے اندر حکم ہے ارے پہلی نظر بھی غیر محرم ارے عورت وال نظر اٹھا کے ویکھنا جائز نہیں. لوگوں توجہ کرنا، اللہ نے قرآن کے اندر بھی اپنے محبوب سے کہا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے محبوب مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہوں کو ارے نیچا کر کے چلا کریں، ارے جھکا کر چلا کریں. جب گلیوں میں نکلیں، بازاروں میں نکلیں، جو مومن ہے جس کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ہے، اے محبوب ان کو میرا حکم سنا دو وہ اپنے نگاہیں ارے جھکا کر چلا کریں. آج معاشرے میں دیکھ لو ارے جو نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں گلیوں بازاروں میں، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کو ہمارا سلام ہے. لیکن حضرات آج سروے کر کے دیکھ لو مسلم سوسائٹی کے اندر، آپ ایک گلی بازار کا ارے سروے کر لو، ارے کیا نظر آئے گا؟ جو نظر آپ کو پہلے آتا ہے وہی نظر آئے گا. لوگوں
اللہ اس مومن سے راضی ہے جو مومن گلیوں بازاروں میں نظریں جھکا کر چلتا ہے. یہاں پہ میں حضور کی حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں چونکہ میں قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ جس نے اللہ کا ذکر کیا، فصلی جو خدا کو سجدے کرتا رہا، جو اللہ کی عبادت کرتا رہا. یہ میں مضمون لے کر چل رہا ہوں. ارے سرگودا والو، کلونی والو، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا اے میرا کلمہ پڑھنے والے، آنکھوں کو، شرمگاہ کو، زبان کو کنٹرول میں رکھنا تیرا کام ہے، جنت عطا کروانا میں محمد کا کام ہے. لوگوں ذہاں غور کرنا، میرے نبی نے آنکھوں کا بھی ذکر کیا. حضرات توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی نے زبان کا بھی ذکر کیا، میرے نبی نے شرمگاہ کا بھی ذکر کیا. تاجدار ختم نبوت نے کہا اور میرا کلمہ پڑھنے والے، آنکھوں کی ضمانت دینا، زبان کو کنٹرول رکھنے کی ضمانت دینا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس کی ضمانت تم دو، جنت کی ضمانت زہرا. لیکن آج دیکھ لو، نہ آنکھیں کنٹرول میں رہیں، نہ زبانیں کنٹرول میں رہیں. آپ اتفاق کریں گے جہاں چار بندے بیٹھ جائیں، جو موجود نہ ہو اس کی غیبت کی جاتی ہے. لوگوں ارے اس کی لگ پلنگ کی جاتی ہے، اس کی ارے پگڑی ارے اچھالی جاتی ہے. آج نہ آنکھیں محفوظ رہیں. آج ظلم تو یہ ہو رہا ہے، حکومت کی سرپرستی کے اندر عورتوں کو نچایا جا رہا ہے. لوگوں کرائے پہ کنجروں کو لا کر نچایا جا رہا ہے. لوگوں جس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، ارے جو وطن نبی کے کلمے پہ بنا، جس وطن کی بنیاد وہ دین ہے، جس دین کو کربلا میں حسین بچا کر گئے. میں بڑی مہربانی آپ داد دے نہ دیں لیکن دل خون کے آنسو روتا ہے. آج معاشرہ بے حس ہو گیا، آج غیرتوں والی آوازیں ختم ہو گئیں، جرت والی آوازیں ختم ہو گئیں. آج آوے کا آوا بگڑ گیا. شیطان کے ایجنٹ کھلے عام شیطانیت کا درس دے رہے ہیں. رحمان والے خاموش ہو گئے، دین والے خاموش ہو گئے، ارے نبی والے خاموش ہو گئے. میں کہاں سے ہمت لاؤں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، ارے پھر کسی تہوار کی آڑ میں ارے کنجر کنجریاں نچائے جائیں. کیا مجھے بتاؤ اس سے زہرا بطول راضی ہے؟ نہیں راضی. اس سے علی راضی ہے؟ نہیں راضی. اور سر کو دبالو، اس سے نبی راضی ہے؟ نہیں راضی. میں اعلان کر رہا ہوں، چاہے کمزور تھرابی ہو، چاہے کوئی ہو، میں سیاست سے بالا تر ہو کر اعلان کر رہا ہوں. ارے جو کنجر کنجریاں نچائے گا، جو فحاشی کا پیغام پھیلائے گا، جو عریانی کا پیغام پھیلائے گا، جو کسی تہوار کی آڑ لے کر نوجوانوں کو شیطانیت کی طرف لے جائے گا، نہ اس پہ علی راضی نہ نبی راضی. لوگوں جو علی نبی کو راضی نہ کرے اس کے لیے پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا کا غضب آیا کرتا ہے. لوگوں توجہ چاہتا ہوں، میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں، میرے کریم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. وہ جملہ بڑا کمال والا ہے. فضالہ کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، ارے اٹھی نہیں. اس لیے نہیں اٹھی، فضالہ کی نگاہوں کو محمد نے پاک. توجہ چاہتا ہوں، ایک یہ بھی جملہ سن لو. رومی صاحب جو بہنوں والا ہے، جو بیٹیوں والا ہے، جو ماں والا ہے، وہ کبھی بغیرت نہیں ہوگا. اس کی آنکھ کبھی آوارہ نہیں ہوگی. کلونی والو، فضالہ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں. اللہ کی قسم آپ نے نظر نہیں اٹھائی. وہ عورت تڑپتی رہی، وہ کافرہ خاتون ارے تڑپتی رہی. کاش ایک نظر فضالہ میری طرف دیکھے. توجہ چاہتا ہوں، وہ تڑپ کر کہتی ہے فضالہ میری خلوتوں میں آنے والے، پہلے تیرے میرے ساتھ نجائز مراسم تھے، اب کیا ہو گیا؟ اب تیری نظر میرے چہرے کی طرف اٹھ ہی نہیں رہی. فضالہ کہنے لگے سن لے، جن کی نگاہوں میں محمد کے جلوے
حضرات بڑی مہربانی سرگودے دا ذوق بھی پورا ہو جائے گا حضرات پھر میں انہاں لفظاں بھی بیان کر لگا فضالہ پتہ کیاں دینے نی بی بی اگے فضالہ ہور سی ہون فضالہ ہوئے اب میری نگاہوں نہیں انج نہ کرو اوہ سرگودہ والو میں قرآن کی آیات پڑھنے لگا ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بازو اٹھا کر کہو اب میری نگاہوں میں لوگوں عورت حسین بھی ہو عورت خوبصورت بھی ہو خلوتیں بھی ہوں اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو حضرات کون ہے ارے جو کنٹرول کر پائے وہ کنٹرول کرتے ہیں جن کے گلے میں محمد کی غلام ایک دفعہ محبت نہ کہہ دو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی گونج پیدا ہو جائے حضرات میرے آقا نال پیار کرن والے ہو اوہ ساڈا دی عقیدہ نسوانا صاحب ساڈا دی عقیدہ نگاہ ولی پہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی جتھے ولی دی نظر پہ جائے اتھے تقدیراں بدل جانیاں نے جتھے نبیاں دے نبی دی نظر ایک اور محبت نہ پڑھنا ہے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں ذرا گونج پیدا ہو جائے میں تھی اشارے کرن لگا حضرات میرے آقا نال پیار کرن والے ہو حضرت زید اے وکدے وکاندے آئے نے اللہ بابے جی وقار والدین نو نہیں سی پتا ساڑا بچہ کتھے ڈر گیا ہے پھر پتا چلیا محمد کریم دی بارگاہ بھی ساڑا بیٹا ہے باپ آ گیا ہے اپنے پتر نو لین اللہ دی قسم ہے جدو باپ آیا ہے انہیں میرے آقا نو کیا اے ساڑا لخت جگر ہے اسے نو نال لے جانا ہے حضور مسکرا کیا نے یہ دی مرضی پوچھ لینے کائنات والے ہو میرے آقا حضرت زید نوانے نے زید دس تیری کیڑی مرضی ہے یہ لکھن میں لے بھی لکھے ہے باپ پتر وال پہ آویندہ ہے پتر رکھے مستحاب بیٹے نے ایک نظر بھی باپ کے چہرے کو نہ دیکھا باپ تڑپتا رہا بیٹا تیری ماں میری جدائی میں رو رہی ہے آؤ چلو زید نے کہا بابا کیسے جاؤں کائنات کا پیار ایک طرف مصطفیٰ کا پیار نعرہ تکبیر نعرہ نہیں مارنا ٹائم بڑا تھوڑا ایک گونج پیدا ہو جائے اب میری نگاہ بادو چاہو نہ چاہو ذرا پیار نال اب میری نگاہوں میں جچتا کوئی لوگو حسین دے نالنے دا کلمہ پڑھا والے ہو حضرت فضالہ آندے نے میں جنہ دا کلمہ پڑھایا انہاں دی شریعت دے اندر غیر محرم عورت وال ارے اکھ چاہ کے ویکھنا ناجائز حرام ہے کی یہ بولو ناجائز حرام ہے او غیرت مند مومنوں فضالہ نے یہ بھی آکھیا جدا ظاہر باطن نبی پاک کرے کون جڑا ان گمراہ کر سکتا ہے اب آبے جی بکار شمع رسالت دے پروانوں میرے آقا نال پیار کرن والے ہو حضرات مصطفیٰ کریم دی غلامی دا بڑا گلے بھی ڈالن والے ہو فضالہ پتہ کیاں دینے اے بی بی کائنات حسن یار دے جوڑیاں دی مٹی تے بھی قربان احباب جی وقار شمع رسالت دے پروانوں حضرت فضالہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی اونچی آواز سے کہہ دو رضی اللہ صحابہ کی وفائیں دیکھو بہرحال میں اس سے آخری بات عرض کرنے لگا اور بڑی کمال والی بات ہے دوستان گرامی قدر جنہ دے ظاہر باطن نو حضور نے پاک کیتا ہے دوستان گرامی قدر او پھر انج پاک ہوئے نے جکن پاک ہونے دا
میں قرآن دیاں دو آیتاں نے دا مفہوم پڑھن لگا. ایک آیت دا مفہوم ہے وی رب یار نوں دا سنیا میں تیرے گھر والے نوں پاک کر دیتا ہے تے محبوبہ تو انج کر جڑا تیرے بوے تے آوے تو ان پاک کر. دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں ادھے تے میں آخری ایک صرف داستان بیان کرن لگا تو جو ہے تو پھر مسکرا کے کہہ دو سبحان. احباب جی بکار حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی غیرت مشہور ہوگی معروف ہوگی با ایڈا بڑا غیرت مند بندہ ویکھنا نہیں جس نے اپنی آنکھ تے اتنا کنٹرول زبان تے اتنا کنٹرول. اور حضرت فضالہ نے یہ جواب دیا اب یہ فضالہ کی نگاہیں جب بھی اٹھیں گی رخ مصطفیٰ پہ پڑے. دوستان گرامی قدر شمع رسالت دے پروانوں اس ہوتے میں ایک داستان صرف بیان کرنی تو جو ہے سارے ہیں. احباب جی وقار اللہ نے جہاں مردوں کو حکم دیا ہے نگاہیں جھکا کر وہاں پہ عورتوں کو بھی حکم دیا ہے نگاہیں بولیے نگاہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. یہ قرآن کی آیت ہے 18واں پارہ. اے محبوب مردوں سے بھی کہہ دو عورتوں سے بھی کہہ دو جو کلمہ پڑھنے والی بازاروں گلیوں میں چلیں تو نگاہیں بولیے یار یہ بڑی ضرورت ہے اس دور کی بڑی ضرورت ہے. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ بے پردگی عام ہو گئی شرم و حیا ختم ہو گیا غیرتوں کے جنازے اٹھ گئے. جو شرم و حیا والے لوگ ہیں میں ان کے نالین کے ساتھ لگنے والی مٹی کو بھی سلام پیش کرتا ہوں لیکن آپ میرے اس جملے کے ساتھ اتفاق کریں گے شرم و حیا ختم ہو گیا. ہاں پاک دامن بیویاں ایسی بھی ہیں حضرات. ایک میں بیوی کا نام لیتا ہوں جس کا نام نامی ہے حضرت زبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی. یہ ہارون الرشید کی اہلیہ تھی. ارے نام زبیدہ ہے. آپ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی لوگوں آپ آٹا گوند رہی تھی ادھر مؤذن نے اذان دی. گھر کی چار دیواری ہے آپ کے سر پہ حیا والا دوپٹہ نہیں تھا کپڑا نہیں تھا سر ننگا تھا. نبی کی شریعت کے اندر خواتین کو یہ اجازت ہے وہ گھر کے اندر سر پہ دوپٹہ نہ بھی لیں. اگر حضرات مرد آ جائے تو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے لیکن خامد ہو پھر نہ بھی نہ لیں حضرات پھر بھی اجازت ہے. اب ہوا کیا اجازت تھی گھر کی چار دیواری کے اندر. ارے عورت نبی کا کلمہ پڑھنے والی سر کو ننگا بھی رکھے کوئی حرج نہیں لیکن حضرت زبیدہ کا تقوی دیکھو حضرت زبیدہ کی شرم و حیا کی ارے حضرات یہ لیول دیکھو. آپ نے کیا کیا جب مؤذن نے اذان پڑھی اللہ اکبر اللہ اکبر خدا کی قسم حضرت زبیدہ نے فوراً اپنے سر کو کپڑے سے ڈھانپ لیا. توجہ چاہتا ہوں میں بھی بہنوں والا ہوں ارے بیٹی والا ہوں اولاد والے یہاں بیٹھے ہیں ماؤں بہنوں بیٹیوں والوں ذرا غور کرنا. حضرت زبیدہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے سر کو ڈھانپ لیا. اللہ کے نام کا اتنا شرم و حیا کیا آپ نے ننگے سر کو ڈھانپ لیا. اب کیا ہوا جب حضرت زبیدہ قبر میں چلی گئی اللہ اکبر اللہ نے کہا اللہ کی رحمت نے کہا زبیدہ تو نے بڑے بڑے اچھے عمل کیے دنیا میں لیکن سن لے تیرا عمل اور جتنے بھی عمل ہیں وہ تیری مغفرت کا سبب نہیں بنے. ہاں وہ عمل جو تو نے گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر میں اللہ کا نام سن کر اپنے سر کو ڈھانپا تھا وہ عمل تیری مغفرت کا سبب بن گیا ہے تیری بخشش کا سبب بن گیا ہے. وہ عمل تجھے جنت میں لے کر جائے گا. اب آپ جی وقار میرے آقا سے کرے وفائیں کرنے والوں حضور کا کلمہ پڑھنے والوں یہاں پہ میں آخری بات ارے میں جو بڑی محبت سے کرن لگا وہ بڑی کمال والی بات ہے. وہ کافرہ لڑکی جڑی قیدن بن کے میرے نبی دے دربار تے آئی ای چھن توجہ کرنی ہے وہ دے سر دے حیا والا دوپٹہ نہیں سی. مصطفیٰ کریم نے جو دونوں بے پردہ ویکھیا بیٹیاں والے ہو میرے آقا نے گورے گورے ہاتھ چاہے مزمل والی چادر میرے نبی نے اپنے ہاتھاں میں پکڑی. میرے آقا نے فرمایا اے کافرہ لڑکی اج محمد دے دربار تے آئی ہیں تیرے سر تے حیا والا دوپٹہ نہیں تیرے سر تے عزت والی چادر نہیں تو بے پردہ ہے تیری بے پردگی محمد برداشت نہیں کر سکتا. ایک اور کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. لوگو کافرہ لڑکی بے پردہ نبی
نبی دے دربار تے آئے میرا نبی او دی بے پردگی برداشت نہیں کر دے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والی بے پردہ بازاراں دی زینت بنے گی میں کسے تے ہٹ نہیں کر رہا اب آپ جی وقار اتنا کہنا چاہنا دین دے مجاہد بنو ارے دین دی تبلیغ کریا کرو اے اسی ارے زبانہ والے گنگے ہو گئے ہیں اسی کنہ والے ڈورے ہو گئے ہیں غیرت مند لوگو آئی ساڑا معاشرہ اندھا پیرا گنگا ہو گیا ہے جاگنے دی لوڑے ایتھے غور کرو میرے آقا نے فرمایا تارے ختم نبوت نے فرمایا اے کافرہ لڑکی میں تیری بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا اپنے سر نو جھکا میرے نبی نے کی کیتا ہے جدو میرے آقا نے فرمایا اپنا سر جھکا اس کافرہ لڑکی نے اپنا سر جھکایا ہے میرے آقا نے مزمل والی چادر او دے سر تے ٹکائی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا گوڑے تھلے ایک اور بادو چاہ کے لہرا کے کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے اللہ 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 ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے یہ ذہن کے اندر رکھو شرم و حیا ارے عزت شرم و حیا کے اندر ہے عزت تقوی کے اندر ہے عزت خدا کی قسم اللہ کے احکامات ماننے میں ہے میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں جب میرے نبی نے اس لڑکی کے سر پہ کپڑا رکھا اب جملہ میں اینڈ جہاں پہ کرنے والا ہوں وہ بڑا کمال والا ارے اینڈ ہے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت عمر بول پڑے فاروق اعظم میرے آقا سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بچی خود کافرہ ہے اس کی ماں کافرہ ہے اس کی بہنیں کافر اے اللہ کے نبی آپ تو کافروں کی بیٹی کا اتنا خیال اللہ اکبر لوگ اپنی بیٹیوں کا اتنا خیال نہیں کرتے میرے آقا مسکرائے تاجدار ختم نبوت نے مسکرا کر کہا عمر چپ ہو جا بیٹیاں سانیاں ہونی ہیں اللہ اکبر اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ آؤ ہوں میں جتھے اختتام کرن لگا میرے آقا نے فرمایا بیٹیاں سانیاں ہونیاں نے اے دا مطلب ہے جڑا کسے دی بیٹی دے پردے دا خیال کردا ہے وہ اللہ اور دے نبی نو بڑا پسند لے وہ اللہ اور دے محبوب نو بڑا پسند لے جڑا کسے دی بیٹی دے حضرات شرم و حیا دا خیال نہیں کردا او دے تے اللہ بھی ناراض ہے اللہ دا نبی بھی ناراض ہے اب آپ جی وقار رب العالمین سانو ہدایت دی دولت عطا فرمائے کہہ دو نا آمین حضرات توجہ کرنا اج میں یہ مضمون لے کے کیوں چلے ہیں فحاشی عام ہو گئی عیاشی عام ہو گئی اب آپ جی وقار حکومت دی سرپرستی دے اندر دوستان گرامی قدر کنجر کنجریاں نچائیاں جا پھر ساڑھے ملک وچ حضرات رحمتاں کی چھوڑیاں نے ارے برکتاں کی چھوڑیاں نے میں کوئی ہٹ نہیں کر رہا اب آپ جی وقار ذمہ دار لوگ انہاں نو پتہ ہے اب آپ جی وقار اس ملک اے جڑا ملک اے دے اندر بہتری ادو ہی آئے گی جدو نظام مصطفیٰ آئے گا ارے جدو اللہ اور دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دی تعمیل اینڈ میں انہیں اس جملے تے کرن لگا لوگو میرے آقا نال وفا کرن والے ہو حضور دی غلامی دا بڑا گلے وے ڈالن والے ہو مصطفیٰ کریم نال پیار کرن والے ہو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے خاندان دے لوگاں نو آندے لیں آج تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کو گل نہ کرے آجے میرے گلے وچ انہاں دی غلامی دا بڑا گیا ہے آپ نے فرمایا جڑی اکھ محمد والمیلی اٹھے گی فضالہ اکھ کڑ کے رکھ دے گا انجنی ذرا بازو چاہ کے آکھو سبحان اللہ اور لوگوں میرے آقا سے وفائیں کرنے والوں مصطفیٰ کریم نال محبت کرنے والوں پھر حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ساری زندگی حیا دے اندر ارے شرم و حیا تقوی پرہیزگاری دے اندر بسر ہوئی ہے دوستان گرامی قدر شمع رسالت کے پروانوں بس میرا خطاب ختم شرم و حیا کی دولتیں در مصطفیٰ سے ملتی ہیں ارے تقوی کی خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے ارے کائنات والو آؤ اپنے ظاہر باطن کو پاک کرنا ہے کسی ولی کے در بیڑا پار ہو احباب زی وقار قد افلح
من تزکا، تحقیق کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو بولیے نا، اپنے رب کو آپ نام ہی بول لیں، میں نے تو الفاظ کہنے ہیں صرف اس لیے ریپیٹ کرواتے ہیں کہ آپ کو یاد رہے، اپنے رب کو یاد کیا، فصلہ، اور نماز پڑھی، وہ خسارے میں نہیں، وہ کامیاب ہی کامیاب، وہ گھاٹے میں نہیں۔ خدا کا اعلان ہے جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، تزکیہ نفس، خدا کی یاد اور نماز کی پابندی، وہ نفع ہی نفع میں ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب۔ لیکن آگے خدا کہتا ہے، خود کہتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، اسے ایک ایک چیز کا پتہ ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، خدا کہتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ اعلان تو کر دیا، لیکن مجھے پتہ ہے پھر بھی میرا اعلان سننے کے باوجود، میرا کلام پڑھنے کے باوجود، پھر بھی پتہ کیا ہوگا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، پھر بھی تم دنیا کی زندگی کو، بولیے یار، پھر بھی تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دو گے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ آگے اس نے اینڈ پہ کہا چلو آپ کی مرضی ہے آپ کو دنیا کو ترجیح دیں، لیکن یہ ذہن کے اندر رکھو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت میں وہی کامیاب ہے جس کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ہوگا، جو اللہ کا وفادار ہوگا۔ چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، 2 منٹ اوپر ہو چکے ہیں، اللہ کریم ہمیں تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔